अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों में पाकिस्तान में एक लर्ज़ा तारी है। चंद घंटों में नाज़रीन पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया और पाकिस्तान की शक्ल ही चेंज हो गई। ये वो पाकिस्तान ही नहीं रहा। चीज़ें नाज़रीन यकसर बदल गई, चीज़ें बिखर गई। इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ दिलेर खैरतमंद जजेस नाज़रीन इस्तीफे दे रहे हैं। बल्कि वो मुझे याद आ रहा था नाज़रीन, वो एक शायर ने कहा था ना कि तुम मुझे गिराने में लगे हो, तुम मुझे गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बंदा था जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बताता रहा कि भाई इनका टारगेट मैं नहीं हूं, सब मारे जाओगे। उस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या अदालतें रात की तारीकी में खुली। रात की तारीकी में जजेस ने बकायदा से नाज़रीन शेड्यूल दिया, जनाब ये इतने बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन, इतने बजे मियां वज़ीर आज़म हल्फ उठाएगा। उसने बताता रहा, वो चीखता रहा कि भाई आज ये मेरे पीछे आएंगे, सब कोलैप्स करोगे, सब मारे जाओगे। नाज़रीन, किसी ने उस तरफ ख्याल नहीं किया। उस वक्त सब साजिशों में मसरूफ थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नाज़रीन जजेस अपनी साजिशों में मसरूफ थे। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उस बंदे ने नाज़रीन से 2-2.5 साल रेजिस्ट किया और उसके बाद पूरा निजाम अपने मुंह के बल नाज़रीन गिर पड़ा, मुंह के बल जाकर नीचे जाकर गिरा। आज नाज़रीन आपके जजेस इस्तीफे दे रहे। जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब और जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह साहब, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का। मेरिट के ऊपर इस बंदे को नाज़रीन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज होना था। लेकिन अफसोस की बात यह नाज़रीन, अफसोस की बात यह कि उन्हें मजबूर होकर बकायदा से इस्तीफा देना पड़ा। आज पूरा निजाम, पूरा ढांचे का ढांचा नाज़रीन, आज इधर से आवाज आ रही है धर्म, इधर से आवाज आ रही है धर्म। पूरी जो इमारत है, कॉन्स्टिट्यूशन निजाम की इमारत है नाज़रीन, वो मुंह के बल गिर रही है। और महसूस ये किया जा रहा हम ताकत मजीद इकट्ठी करने हैं, हम ताकत को और ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये निजाम गिर रहा है, निजाम कोलैप्स कर। मंसूर अली शाह साहब के नाज़रीन इस्तीफे के अंदर उन्होंने 2-3 ऐसे जुमले लिखे हुए जो इतने खौफनाक है नाज़रीन कि मुझे वो पढ़कर जमीन कांपते हुए महसूस हुई। ये बहुत खौफनाक है, ये इतने खौफनाक है नाज़रीन कि ये मेरे और आपके सामने आकर खड़े हो गए। मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं, ये 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, ये आईने पाकिस्तान पर हमला है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े कर दी गई है। अब ये जो बात कह रहे मंसूर अली शाह साहब नाज़रीन, ये सबसे खौफनाक है। उनका यह कहना है कि मुल्क दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। पाकिस्तान वतन अजीज नाज़रीन दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। नाउ हम 90s में चले गए, दहाइयों पीछे मंसूर अली शाह के मुताबिक धकेल दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो जख्म लगाया गया है, ये जख्म अब खत्म नहीं हो सकता। ये जख्म किसी भी अतर मीनाल्लाह साहब लिखते हैं कि ये जो गाउन हम पहनते हैं बीइंग अ जज, आज उसकी हैसियत खत्म होगी। ये साइन के ऊपर मैंने हाथ रखकर कसम खाई थी, ओथ उठाई थी मैंने, वो आईनी आज नहीं रहा, वो आईनी आज नहीं रहा। जजेस नाज़रीन चीख रहे, अपने कलेजे फाड़ फाड़ कर सामने रख रहे। लेकिन सवाल नाज़रीन ये पता होता है कि क्या जजेस सिर्फ कलेजे फाड़ेंगे इस्तीफे की हद तक? नो डाउट आपने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपने प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, आपने मुजाहिमत की और आपने इस्तीफे दिए। आपने अपने बकायदा खड़े होकर ये कहा कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वेल डन, ग्रेट, यही पाकिस्तानी अवाम भी कह रही है। लेकिन क्या इसके बाद आप घर में बैठकर, वो धर्मेंद्र वैसे भी आजकल बीमार है, उसके मेरे ख्याल में चंद ही दिन है उसके पास, तो क्या धर्मेंद्र की आप शोले फिल्म देखेंगे, आप गब्बर को देखेंगे, या आप वो देखेंगे कि वो जो ठाकुर था उसके बाजू काटे हुए थे, या आप बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, आप टीवी देखेंगे, अखबारें पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे? आप पौधों को पानी देंगे या फिर आप सड़कों पर आएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप रेजिस्ट करेंगे, या आप वो रास्ता चूज करेंगे कि जहां पर मुजाहिमत हो, जहां पर आप खड़े हो? ये एक सवाल है नाज़रीन जो इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने मौजूद है कि क्या आपने रेजिस्ट करना है या आप इसी तरह से इस्तीफे देकर बस साइड लाइन हो जाएंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इन मुअज़्ज़ज़ जजेस खुद नाज़रीन अपने उर्दू की लालचू में लगे रहे एक टाइम तक। मुअज़्ज़ज़ जजेस नाज़रीन खुद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बाद में जजेस खड़े हुए, बाद में नाज़रीन जजेस को महसूस हुआ, लेकिन बादों का लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत शायद लेट हो गई, बहुत ज्यादा लेट हो गई। वो जो बंदा 2-2.5-3 साल पहले से चीख रहा था, उसके बाद बहुत लेट जाकर आज इन्हें समझ, यकीन माने मुहासरा होगा जेल में, चूंकि उसे पता था। आप इमरान खान की गुज़श्ता चंद सालों की ट्वीट्स देख लें, या जब वायरल था इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहा था, वो एग्जैक्ट यही पिक्चर आपके सामने रख रहा था। एग्जैक्ट वो आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है और ये चीजें किस तरफ जाएंगी, ये चीजें किस तरफ जाएंगी। मंसूर अली शाह साहब ने नाज़रीन कुछ थोड़ी सी शायरी लिखी है, 13 सफ़ात पर मबनी इनका इस्तीफा है जो कि आ चुका है। लेकिन वो लिखते हैं कि मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की अज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। वो कह रहे कभी ना कभी तो ये हसार टूटेगा, कभी ना कभी तो ये चीजें खत्म होंगी। उसके बाद नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज है। आफ्टर द पैसेज ऑफ द 27th अमेंडमेंट, एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मखदूम अली खान has also tendered his resignation as the member of the Law and Justice Commission of Pakistan. He says that no law reform is possible without independent judiciary. साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ये इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, मेंबर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है कि जनाब ये जुडिशरी है, ये नहीं। उन्होंने कहा
The 27th amendment has sunk the ship. یہ جو کشتی تھی آئین پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم اسے ڈبو چکی ہے، یعنی نظام ناظرین گر چکا ہے، منہ کے بل گر چکا ہے. یہ طاقت نہیں ہوئی، طاقت کنزیوم نہیں ہوئی ناظرین، یہ طاقت نہیں لی گئی، یہ طاقت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ یہ نظام گرا ہے، نظام کولیپس ہوا ہے پاکستان کے اندر، دھڑم کر کے نظام نیچے گر چکا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، بلکہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اگلے 48 گھنٹوں میں مزید استعفے آنے والے ہیں. اچھا، زاہد گشکوری صاحب کی ناظرین یہ خبر ہے، اور گشکوری صاحب کے مطابق، بلکہ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں. اوکے، گشکوری صاحب کے مطابق ناظرین اگلے 48 گھنٹوں میں 3 مزید استعفے آنے والے ہیں. سپریم کورٹ کے مزید ججز ناظرین استعفے دینے والے ہیں. ہائی کورٹ کے معزز دلیر خیرت مند ججز وہ بھی استعفے دینے والے ہیں. چونکہ اس ناظرین ترمیم کے بعد آپ نے، یعنی آپ یہی بات سمجھیں کہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے ججز ناظرین بانسری بجا سکتے ہیں اگر بجانا چاہیں، یا گانے سن سکتے ہیں، یا وہی والی بات ہے کہ کدا چھنکنا ہو تو بجا سکتے ہیں، باقی ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہی. ایک جج جب بھی نہ کرے گا اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یعنی جو ہی جج نہ کرے گا ٹرانسفر ہو جائے گا. تو پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو ناظرین جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ختم، نیوٹرلائز. پاکستان کا میڈیا ختم. یہ میڈیا جھوٹ بولتا تھا، بکواس کرتا رہا، بدبودار پروپیگنڈا پاکستانی میڈیا نے کیا. آج انہی صحافیوں کی ناظرین باقاعدہ سے تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، انہی صحافیوں کی 30 to 35% تنخواہیں، اور بہت ساروں کو لات مار کر باہر نکال دیا گیا. ایون جاوید چودھری صاحب جیسی شخص کو گئے، ٹھیک ہے، تھینک یو، سی یو ٹمارو، پھر کبھی دیکھیں گے جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب ملک دوبارہ سے صحیح پٹڑی پر آ جائے تب دیکھیں گے، تب ابھی فی الحال رہنے دو. تو انہیں بھی فارغ ہے. تو پورا ناظرین آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو گر رہے ہیں، منہ کے بر گر رہے ہیں، سر کے بر گر رہے ہیں. تو مزید استعفے ناظرین توقع کی جا رہی ہے کہ مزید استعفے آئیں گے. اور سوال یہی ہے ناظرین، 2 سوال ہیں بڑے مختصراً، کہ کیا یہ جو استعفے دینے والے ریزسٹ کریں گے یا گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ جائیں گے، اور کیا ناظرین کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہت لیٹ کر دیا انہوں نے، بہت زیادہ دیر کر دی ہے، اور یہ اب ڈیمیج ناظرین شاید irreparable ہو چکا ہے، یا شاید یہ اتنی جلدی آسانی سے یہ ڈیمیج ناظرین نہ تو کنٹرول ہوگا اور نہ یہ ڈیمیج ریپیئر ہو سکتا ہے. ایک اور خبر ہے ناظرین، اور یہ پاکستان کے، بلکہ میں اس سے پہلے ناظرین رکھنا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی ایک کمنٹ کیا انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا استعفیٰ ایک دلیرانہ اور خوش آئین فیصلہ ہے. ایسے دور میں جہاں ضمیروں کے سودے عام ہیں، آزادی کے بجائے غلامی کی توق فخر سے پہنے جاتے ہیں، وہاں ان جج صاحبان کے آئین اور اصولوں کی خاطر عہدوں اور مراعات کو ٹھکرانا تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اچھا ناظرین، ایک اور خبر ہے، پاکستان کے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جوائنٹ چیف آف دا سٹاف کمیٹی کی جگہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ یعنی CDF کا عہدہ شامل ہوا ہے، اور ان کی جو ناظرین مدت ملازمت ہے اس میں 5 برس کی توسیع کر دی گئی. یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت موجودہ ٹائم یعنی رائٹ ناؤ وہ آرمی چیف صاحب بھی ہیں، وہ SDF بھی ہے. یعنی اس وقت پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے. پاکستان کی تمام تر مسلح افواج ہے، پاکستانی ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یا پاکستان کی ایئر فورس ہے، ان میں بھی جو سپریم اتھارٹی بن چکی ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بن چکے ہیں. تو یہ بھی ناظرین ایک بہت بڑی خبر ہے، بلکہ منیف فاروق صاحب نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس نظام نے بہت دور تک اپنی آنکھیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. افواج سے متعلق قانون میں ترمیم، آرمی چیف اب سے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر ہو گئے ہیں، عہدے کی مدت 5 برس ہوگی. قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 1952، پاکستانی ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی ہے. آرمی چیف کو اگلے 5 برس کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کر دیا گیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز ناظرین یہ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، اور یہ سپریم عہدہ ہوگا پاکستان کی تمام تر جو ہماری فورسز ہیں ناظرین ان کے اوپر. تو ٹاپ پریمیئر پرسنالٹی پاکستان کے فیلڈ مارشل ناظرین عاصم منیر صاحب ایز اے قومی ہیرو کے طور پر ناظرین وہاں پر موجود ہوں گے، جنہیں بطور فیلڈ مارشل استثناء بھی حاصل ہے، ایک امیونٹی بھی حاصل ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف تا حیات جب تک وہ زندہ ہے نہیں کی جا سکتی. پھر تا حیات ناظرین یونیفارم ان کے پاس ہوگی، اور تا حیات مراعات جو بھی ان کے پاس ابھی موجود ہیں وہ تا حیات یہ ساری مراعات لے سکیں گے. تو یہ ناظرین ہو چکا ہے اس وقت. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی ایک نئی آئینی عدالت جو بنائی گئی ہے، اس کے لیے ناظرین جسٹس امین الدین خان صاحب اس کے پہلے چیف ہوں گے، یا پہلے اس کے چیف جسٹس ہوں گے، رائٹ. اور امین الدین خان صاحب نے ناظرین چونکہ 65 سال ریٹائرمنٹ کی ایج تھی، اور 30 نومبر کو یعنی چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن اس عمر کو بھی بڑھا کر 68 سال کر دیا گیا. تو ناظرین چپڑی ہوئی اور 2 باقاعدے سے رکھ کر امین الدین خان صاحب کو وہاں پر لایا جا رہا ہے. اور یہ جو منصور علی شاہ صاحب جیسے اور اطہر من اللہ صاحب جیسے معزز دلیر ناظرین غیرت مند ججز ہیں،
وہ اب استعفے دے رہے ہیں, وہ سائڈ لائن ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے نظام کو اتنا سفوکیٹ کر دیا گیا ہے, ان کی پوزیشن کو اتنا سفوکیٹ کر دیا کہ وہ ختم ہو رہی ہے. اور باقی جو ناظرین ججز ہیں ان کے بارے میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ استعفے دیں گے, وکلا استعفے دیں گے, یا جو مختلف پوزیشنز کے اوپر لوگ موجود ہیں بہرحال وہ استعفے دیں گے. تو استعفے ناظرین آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک اور ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ محترم سہیل خان افریدی صاحب کے حوالے سے. 6ٹھی دفعہ یہ بندہ اڈیالہ جیل کے باہر گیا ہے بطور سی ایم, اور 6ٹھی دفعہ بھی اسے خالی جانا پڑا, ملاقات نہیں ہوئی. کانٹیمپٹ, عدالتی فیصلے, عدالت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے 6 دفعہ بندہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر آ گیا. انتہا ہے ٹیمپرامنٹ, وہ ابھی بھی کمپوزڈ ہے, کول ہے. پھر ناظرین انہوں نے گفتگو کی ہے جو پی ٹی ایم کے 2 لوگ ابھی تک مسنگ ہیں, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. یہ ناظرین وہ 2 لوگ تھے جو کہ جرگے میں انہیں بلایا گیا تھا, لیکن پاکستانی جب ترانہ بج رہا تھا ناظرین تو اس دوران یہ کھڑے نہیں ہوئے. اچھا, یہ بہت ڈیروگریٹری ہے ناظرین, یہ انہوں نے بہت ظلم کیا, یہ انہوں نے زیادتی کی. دیکھیں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں جیسے بھی ہیں, آپ کے اداروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کے اسٹیٹ کی پالیسیز کے خلاف اختلافات ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ایک آپ کے اپنے ملک کا ترانہ, میں تو کہتا ہوں کسی بھی ملک کا ناظرین ترانہ بج رہا ہو, آپ عزت میں تقریب میں کھڑے ہوتے ہیں. ترانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناظرین اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. بعد میں جیسے بھی حالات بنے وہ تو بعد کی بات ہے نا. کوئی کسی بھی ملک کا ترانہ بج رہا ہو, کسی بھی ملک کا ترانہ بج رہا ہو, آپ کو کھڑے ہونا چاہیے بھائی, عزت میں تقریب میں کھڑے ہونا چاہیے. یہ بنیادی ناظرین انسانی اصولوں کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے کہا وہ کہہ رہے بیٹھے ہیں, you should not do this. پاکستان کا ترانہ بج رہا ہے, عزت میں اٹھے بھائی. یہ ترانہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, کسی ایک بندے کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ترانہ ہے, اور اس کے پیچھے ناظرین ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. پاک سرزمین شاد آباد, ٹھیک ہے, کہ یہ جو سرزمین ہے یہ ہمیشہ شاد آباد رہی, قیامت تک شاد آباد رہی. آپ وہاں پر بیٹھ کے تڑنگ ہو گیا, نہیں ہم جھنڈے ترانہ بج رہا, ہم نہیں کھڑے ہوئے, ہم ہمارے بہت زیادہ شکوے شکایت ہیں. That's stupid of them. بہت افسوس بھی ہوا ہے ناظرین اس کے اوپر کیا الفاظ استعمال کریں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں ہے, بندے ہی غائب ہو گئے. اب ناظرین کیا بندے غائب ہونے سے, یا جو جدھر بھی انہیں کوئی لے کر گیا یا جدھر بھی ہو گئے, مجھے اب یہ سمجھائیں کہ کیا اس کے بعد وہ کھڑے ہوں گے, یا ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر جو بھی لوگ ہیں کیا اس کے بعد وہ کھڑے ہوں گے؟ وہ ایک ایسی پوزیشن میں, ایسی جگہ پر موجود تھے جو کہ پارلیمان تھی, اور وہاں پر ڈسکشن ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو وہ سرکل کے اندر موجود تھے ناظرین, جو کہ ایک پولیٹیکل سرکل ہے, جو کہ ایک نیشنل لیول کا سرکل ہے, اور وہاں سے اس کے بعد ان کا مسنگ ہو جانا, فون نمبر بندے غائب ہے بندے, تو کیا اب وہ کھڑے ہوں گے؟ اب تو بالکل بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جو انہوں نے کیا ناظرین وہ شرمناک ہے, لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جو غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں ہے. سہیل خان افریدی نے بڑی سخت بات چیت کی, انہوں نے کہا یار یہ قبائلی ہماری جو روایات ہیں ان کے خلاف ہے, آپ تو قبائلیوں کی روایات کے اوپر حملہ آور ہو گئے. انہوں نے کہا اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا, بہت تگڑا ریئیکشن آئے گا, اور یہ ہم کسی بھی طور پر برداشت نہیں کریں گے. ہمارے وہ مہمان تھے, اور یہ ظلم کیا گیا, یہ زیادتی کی ہے, اور جس نے بھی یہ کیا ہے سہیل خان افریدی کے مطابق یہ امن کا دشمن ہے, یہ خیبر پختونخوا کے اندر پیس کا دشمن ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اگلے استعفے مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.